آداب عرض ہے کہ بعد کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ ہیں. اتنا خوبصورت کلام ہمارے سامنے جو پیش کیا بریک سے پہلے جاوید بشیر صاحب نے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت سلسلہ ہے پورے پروگرام میں، اور ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ بھی سرپرائز ہے کہ کب تک رہیں گے. کالز بھی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ آج الحمرا کے جوڑے بھی میں بانٹ رہی ہوں، اور ہمارے ساتھ دو ججز بیٹھے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کالر کو جو ہے ہم الحمرا کا جوڑا دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی مارکیٹ میں آج آیا ہے، مگر آج جس کالر کو مل رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ملے گا یہاں سے. تو یو کین کال، یو کین ٹاک ٹو یور فیوریٹ اسٹارس. تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے دونوں، عرفان خوسٹ صاحب بھی اور جاوید بشیر صاحب بھی. ایک اور پرسنالٹیز جو میں کچھ آپ کو انوائٹ یہاں پہ ان کو میں نے کیا اور ان سے میں آپ کو متعارف کروانا چاہوں گی کہ میں نے کہا نا کہ ہم جو پہلا عشرہ ہے رمضان کا اسے ہم ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں عمرے کے اوپر، اور عمرے سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں تھوڑی سی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آلسو اس برکت والے مہینے میں ہمیں وہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے وہاں پر جب وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور خاص خانہ کعبہ کو جب سب سے پہلے دیکھیں گے، جو فیل ہے وہ سب کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوگی اور کیا ہوتی ہوگی لوگوں کی. تو یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں بہت تیاری کر کے یہاں سے جانا چاہیے، اور یہ بلاوے کا کیا چکر ہے کہ بلاوا ہوتا ہے تو جانا ہے نہیں جانا، یہ ساری باتیں بھی ہم آج ادھر چاندنی باتوں میں ہی ڈسکس کریں گے. تو یہ فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے جو ریسنٹ عمرہ کر کے واپس آئی ہے، اور بڑی خوش قسمت فیملی کہوں گی کیونکہ عمرے کی سعادت حاصل کی ہے. میں ابھی ان خوش قسمتوں میں سے نہیں ہوں، دعا کیجیے میرے لیے بھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروین جی اور ان کی بیٹی مروا، دونوں جو ہیں ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں. تو ذرا آپ سے پوچھوں گی سب سے پہلے جب آپ گئیں وہاں پر اور اب ماں بیٹی گئے، ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے جب خانہ کعبہ کو دیکھا آنکھوں کے سامنے تو وہ دعا ہوا تو مجھے لگتا ہے بندہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ دعا مانگوں گا، آنکھ بند کر لوں گا، سب سے پہلے دیکھوں گا تو سب سے پہلے جو دعا ہوتی ہے وہ مانگوں گا، یہ مانگنا ہے، پیسے مانگنے ہیں، بیٹی کی شادی مانگنی ہے. وہ اس منظر کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ آپ بھول جاتے ہوں گے. وہ جو فیل ہے وہ مجھے سب سے پہلے ذرا بیان کیجیے. سین ایسا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا ہے، اتنا اچھا سین ہے. ادھر تو کوئی دنیاوی دعا نہیں بندہ مانگ سکتا، بھول جاتا ہے نا دعا. بس اللہ کے ویسے پریپریشن کر کے جاتا ہے یہاں سے کہ میں یہ دعا مانگوں گا، آنکھ بند کروں گا، سب سے پہلے کھولوں گا اس کو دیکھنے کے بعد. انسان بہت کچھ سوچتا ہے، میں یہ مانگوں گا، میں وہ مانگوں گا، لیکن جب اوبویسلی جب وہ خالق کائنات کا گھر اور وہ سب اب جب اس کو نظر پڑے تو اس وقت اور کچھ ذہن میں نہیں آتا. وہ خوبصورت اتنا منظر ہوتا ہے کہ آپ مطلب بیان نہیں کر سکتے. وہ آپ سب کچھ بھول جاتے، بلینک ہو جاتا ہے. ایک عجیب سی نا خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور ایک وحشت ہوتی ہے. خوف کیا فیل کراتا ہے آپ کو؟ کیا کس قسم کا خوف ہوتا ہے؟ وہاں کی تیاری، وہ گھر چھوٹا گھر جس کے لیے اصل گھر ہے، جس کے لیے ہمیں پریپریشن کرنی چاہیے، لیکن شاید ہی کوئی کرتا ہو. اب جیسے ہم اپنے کپڑوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ایک جوڑا بناتے ہیں اس کی لیس کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی کنگورے اگر اس میں لگی نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم کتنی مارکیٹوں میں سرچ کرتے ہیں کہ یہ لگنی ہے، یہ ڈوری لگنی ہے، ڈائی ہونا ہے دوپٹے کا، کتنی تیاری کرتے ہیں ایک جوڑے کے لیے. مگر ہم نے جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں. بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کو کفن نصیب نہیں ہوتا. اب ایک بہت سیکرٹ بات ہے، عجیب سی بات ہے، مگر میں سب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. آپ لوگ بھی بیٹھے یہاں پہ، کیونکہ میری امی، میری جو والدہ ہے وہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے رمضان شریف میں اپنے پاس بلانا. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگی تھی. تو ہم بڑا گھبرا سے گئے تھے کہ جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو رمضان شریف میں 29ویں رات کو ہوئی، تو ہم ڈر گئے تھے کہ امی نے جو مانگا پوری مطلب بات بھی پوری ہوئی. تو اللہ اتنا اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے کہ جو بندہ سجدے میں جو دعا مانگ رہا ہے وہ اتنی حد تک پوری ہو سکتی ہے. دوسرا، امی نے ہم لوگوں کو جو ہے کفن گفٹ کیا تھا، تو میرے پاس بھی اپنا کفن ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے، اور امی بھی اپنے کفن پہ گئی، تو مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ لوگوں کو بھی میں بلکہ اس لیے شیئر کروں گی کہ ہم لوگ اپنی تیاریاں کر کے رکھیں. اب میری امی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو بڑے ہنگامے ہو رہے تھے، ڈیلٹنس وغیرہ میں بڑے ہنگامے جھگڑے وغیرہ ہوتے، تو کفن نہیں مل رہا تھا. امی کے پاس اپنا تھا تو وہ اپنے کفن میں ہی گئی. فضا، یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو یہ دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے جہاں ہم نے جانا ہے. مختلف لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اذان ہوتی ہے اور جب وہ جاتا ہے تو جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہم اصل میں زیادہ اگر اس کو آسان اور کر دیا جائے نا عام لوگوں کے حوالے سے، تو ہم سب کے سب ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں. جی بہت پیاری بات، شارٹ کٹ اور بڑی ایزی بات سمجھانے میں. کہ ہمیں کسی وقت بھی
ہمیں بلاوا آنا ہے اور ہم نے جانا ہے. بالکل. تو ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جو سفر کرتے ہیں تو منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں آواز پڑ جائے. تو اسی طرح ہمیں اس آواز کے لیے بھی منتظر رہنا چاہیے. اس بہن نے اور بچی نے جو بات کی ہے خانہ کعبہ کی، تو میں نے جب عمرہ کیا تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ مجھ پر ایک احسان اللہ کے بعد جو ہے وہ انور مقصود صاحب کا. اچھا. وہ ایسا ہے کہ میں نے خود ایک دو بار کوشش کی کہ میں عمرے کے لیے جاؤں. جی. ایک بار وہاں بیماری پھیل گئی. ایک دفعہ کچھ اور وہاں کوئی واقعہ ہو گیا، وہ کوئی ان کے وہ شاہ فیملی میں سے کوئی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ویزا نہیں ملا. اچھا. تو یہ کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے. ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا، سردیاں تھیں، تو مجھے کوئی 3:30 بجے ایک فون آیا اور وہ فون انور مقصود صاحب. کیا بات. میں نے کہا انور بھائی خیریت ہے؟ کہنے لگے بھائی وہ ایک شو کے لیے جانا. میں نے کہا اچھا تو آپ دن میں مجھے فون کر لیتے. کہنے لگے نہیں، وہ میں نے یہ سمجھا اور بہتر یہی سمجھا کہ میں تمہیں ابھی بتا دوں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی جدے جانا ہے. اچھا. اچھا، جدے تک میرے ذہن میں نہیں آیا کہ جدے سے ہی جایا جاتا ہے. جی بالکل. میں نے کہا اچھا جی. کہنے لگے کہ وہ جو لوگ وہاں بلوا رہے ہیں وہاں تم ہو، انور صاحب خود تھے، معین اختر تھے، ارشد محمود تھے، ایاز خان تھے، صرف مرد حضرات تھے. اچھا. اور یہ شو جدے میں ہوا، اس سے پہلے کبھی شو نہیں ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ وہ جو لوگ بلوا رہے ہیں ایک تو یہ بتا دو کہ پیسے کتنے ہیں. میں نے کہا جی اچھا میں بتا دوں گا آپ کو. دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمرہ بھی کروائیں گے. اچھا. وہ میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا. اوہ کیا بات ہے. میں نے کہا یا اللہ، یعنی میں عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوں تو اپنے کام کے حوالے سے جا رہا ہوں. جی سبحان اللہ. کیا بات ہے. مجھے کہنے کہ پیسے بتاؤ. میں نے کہا جی اب کوئی پیسوں میں کی بات نہیں. اب تو میں بتائیں کہ پاسپورٹ کس وقت. میں نے کہا جی صبح دفتر جو ہے یہ TCS کا وہ بعد میں کھلے گا، میں پہلے پہنچا. جی. تو میں وہاں اپنا پاسپورٹ لے کر چلا گیا. اسی دن پاسپورٹ بھیجا. شام کو انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ صبح آ جاؤ، ویزا کراچی سے ہی. اچھا. اور کراچی سے ویزا لگا اور ہم وہاں چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہ ہمارا پروموٹر جو تھا اس نے کہا کہ جی اگر آرام کرنا چاہیں تو صبح ہم آپ کو لے جائیں گے خانہ کعبہ، اور اگر ابھی ہمت ہے تو ابھی چلیں. ابھی چلے. ہاں. ہم نے سب نے کہا کہ جی ابھی چلیں. یہ کیا بات ہے؟ کون انتظار کر وہی رہا ہے؟ تو میں نے خانہ کعبہ میں جلال دیکھا ہاں. اور مدینہ منورہ میں جمال. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بچی جو کہتی تھی نا وحشت نہیں، وہاں وہ جلال ہے، وہ خدا کا گھر ہے. اور ایک ایسی جگہ جہاں دنیا میں کسی خطے میں ہو، آپ جب یہ کہہ کر نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتے ہیں کہ منہ طرف خانہ کعبہ دنیا کے کسی حصے میں، تو آپ اسی جگہ پہنچ جائیں تو کیا آپ کے جسم پر لرزہ طاری نہیں ہو جائے گا؟ بے شک. آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ جی آپ وہاں آ گئے ہیں. تو اس وقت پھر بس نہ تو اپنا نام یاد رہتا، نہ دعا کی، نہ دعا یاد رہتی ہے، نہ اپنی اولاد یاد رہتی ہے، نہ اپنے ماں باپ یاد رہتے ہیں، نہ آپ کو اپنی قوم یاد رہتی ہے، نہ اپنا وطن یاد رہتا ہے. بس خدا کی طرف ایک خدا کا گھر ہے اور انسان ہے. اور وہ اس میں جب وہ وہاں کے معلم حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے آتے جائیں اور نگاہ آپ کی نیچے. اچھا. نگاہ نیچے کیوں؟ نگاہ نیچے سے کہ بھئی آپ نگاہ نیچی کر کے جائیں، اور جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچیں گے جی تو وہ رک جائیں گے، جب تو پھر آپ نے نگاہ اٹھانا. پھر پلکیں اٹھا کے پھر جب وہ پلکیں اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو سامنے خانہ کعبہ ہے. میں آپ کی سے بات سن کے مجھے ایسی باڈی میں فیل ہو رہی ہے. نہیں ہونے والا کا بالکل. کیا بات ہے.
تو بس یہ جن کی منظوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. یہ آپ گئے تھے کتنے سال پہلے؟ یہ 10-12 سال پہلے. اور پھر جب آپ نے حج کیا